بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کی غیر موجودگی میں فنڈ ریزنگ افطار کی۔ یہ ہر سال عمران خان کے ہاسپٹل شوکت خانہ میموریل میں ہوتی ہے۔ عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی دونوں تقریبات جو لاہور میں ہوا کرتی تھی، پشاور میں ہوتی تھی، کراچی میں ہوتی تھی، جہاں کہیں بھی ہوتی تھی، رمضان میں ہر تقریب میں موجود ہوا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے۔ بڑا ایک یہ پرجوش اجتماع ہوا کرتا تھا۔ عمران خان وزیر اعظم بن گئے تب بھی وہ فنڈ ریزنگ کی تقریب میں آیا کرتے تھے، گو کہ تھوڑے وقت کے لیے آتے تھے۔ اس موقع پر وہ کسی قسم کی سیاسی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس سے قبل بھی عمران خان جب وزیر اعظم نہیں رہے تھے اپنی فنڈ ریزنگ کی تقریبات میں آتے رہے۔ گرفتاری کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان کو جیل سے باہر قدم نکالنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ عمران خان کی فنڈ ریزنگ کی تقریبات کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ 15-16 سال سے میں ان تقریبات میں شرکت کرتا ہوں۔ لاہور میں فنڈ ریزنگ کی رمضان میں 2 تقریبات ہوتی ہیں۔ شوکت خانہ میں عموماً ہوتی ہے، کبھی شوکت خانہ کے باہر کسی ہوٹل میں یا کسی اور جگہ پر بھی تقریب، جیسا کہ پچھلے سال یہ ایکسپو سینٹر میں ہوئی تھی اور اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ فلیٹیز میں بھی ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز بھی فنڈ ریزنگ کی تقریب ہوئی، لیکن نہیں نظر آتا تھا کہ عمران خان اس تقریب میں نہیں ہیں۔ وہی پہلے والا جوش و خروش تھا۔ لوگوں کی طرف سے جس طرح سے پیسے دیے گئے، جس طرح سے فنڈنگ کی گئی، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس گیدرنگ کو دیکھ کے کہا جا سکتا تھا کہ عمران خان کا نام جس طرح سے پہلے روشن تھا، آج بھی اسی طرح سے ہے۔ اس تقریب میں فواد خان بھی آئے تھے۔ فیصل سلطان کی طرف سے جو اس ہاسپٹل کے CEO ہیں، انہوں نے اپنا افتتاحی خطاب کیا جو تقریباً 15-16 منٹ پر محیط تھا۔ اس تقریب میں عمران خان کی تینوں بہنیں اور فیملی کے دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ فیصل سلطان کے خطاب کے حوالے سے میں نے کہہ دیا کہ 15-16 منٹ کا تھا، بلکہ یہ کوئی 25 منٹ کا ہو گیا، کیونکہ 14 منٹ کی تو میں نے ریکارڈنگ کی ہے جو بغیر ایڈٹ کیے اسی طرح سے YouTube پر لگا دی ہے۔ اس تقریب میں کسی بھی مقرر کی طرف سے کوئی سیاسی بات نہیں کی گئی۔ علیمہ خانم کی باری آئی، انہوں نے بھی 10 منٹ خطاب کیا۔ انہوں نے بہرحال عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے بات کی، یہ بھی کہا کہ ہم نے پٹیشنیں کی ہوئی اور فیصل سلطان کی عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اگر ان کی کوئی ملاقات ہوتی تو یہ ہمیں بتاتے کہ عمران خان کی کنڈیشن کیسی ہے۔ ویسے علیمہ خان کی طرف سے کسی پر کسی قسم کی تنقید نہیں کی گئی، جس طرح سے عموماً وہ تنقید کر دیا کرتی ہے، حکومت پر تنقید کرتی ہیں یا شخصیات پر تنقید کرتی ہیں، ایسا کچھ بھی ان کی طرف سے نہیں کہا گیا، چونکہ عمران خان ان کے بھائی ہیں، بھائی کا درد ان کو ہے، اس حوالے سے انہوں نے بات ضرور کی، لیکن سیاسی معاملات انہوں نے نہیں چھیڑے، نہیں اٹھائے۔ بات فنڈ ریزنگ کی کر رہے تھے۔ فنڈ ریزنگ پچھلی دفعہ 30 کروڑ روپے حد مقرر کیا گیا تھا، جبکہ 33 کروڑ روپے جمع ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ کوئی 35 کروڑ روپے حد مقرر کیا گیا تھا، جبکہ فنڈ ریزنگ کا میٹر جو ہے وہ شو کر رہا تھا 43.5 کروڑ روپے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں، عمران خان کی سپورٹ کرنے والے لوگ جس طرح سے پہلے موجود تھے اسی طرح سے اب بھی ہیں، بلکہ ان میں کچھ اضافہ ہی ہوا۔ وہاں پہ کمپنیوں کی طرف سے بھی فنڈنگ کی گئی۔ ایک کمپنی کی طرف سے 2.5 کروڑ روپے دیے گئے، بہت سے لوگوں کی طرف سے 1 کروڑ 2 کروڑ کی فنڈنگ کی گئی۔ فیصل سلطان کی طرف سے تینوں ہاسپٹل لاہور، پشاور اور کراچی کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جتنے یہ 2 ہاسپٹل بنتے ہیں، لاہور کا اور پشاور کا، ان 2 کو ملا کے کراچی کا اس سے بھی بڑا ہاسپٹل ہے اور اسی سال اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا۔ وہاں پہ بلوچستان سے بھی لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ افغانستان سے لوگ بھی وہاں علاج کے لیے آئیں۔ ویسے افغانستان سے تو پشاور علاج کے لیے لوگ آتے ہیں اور لاہور میں پہلے زیادہ رش ہوا کرتا تھا۔ بات ہم کر رہے تھے فنڈ ریزنگ تقریب کی، جو اپنے عروج پر اسی طرح سے نظر آئی جس طرح سے عمران خان کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی۔ صدر ٹرمپ جس طرح سے ٹیرف پہ ٹیرف لگا رہے تھے، انہوں نے دنیا کو ایک طرح سے آگے لگا لیا تھا، بلکہ اس کو ہتھیار بھی بنا لیا تھا، کسی کو جھکانے کے لیے، کسی کو اپنی طرف لانے کے لیے اور کسی کو اپنی مرضی پر چلانے کے لیے۔ ان کی طرف سے کئی مرتبہ کہا گیا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جاری تھی، میں نے دونوں کو دھمکی دی کہ آپ پر 200% ٹیکس لگا دیا جائے گا، ٹیرف لگا دیا جائے گا، تو دونوں ممالک کے وزرائے اعظم یا پھر ان کی قیادتیں جھک گئیں۔ اس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے کئی ممالک پر ٹیرف لگایا گیا، چین پر بھی، بھارت پر بھی اور کئی دیگر ممالک پر بھی۔
امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کو کالعدم قرار دے دیا، اکثریتی فیصلہ آ گیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے جمعے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی تجارتی ٹیرف کو کالعدم قرار دیا۔ کہا کہ قانون قومی ایمرجنسی کے لیے ہے، یہ قانون اضافی ٹیرف کی اجازت نہیں دیتا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف عائد کرتے وقت اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، جس کے باعث عالمی تجارت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ صدر امریکہ کو ٹیرف عائد کرنے کا اختیار فراہم نہیں کرتا۔ اس فیصلے کو ٹرمپ کی معاشی پالیسی کے لیے ایک بڑا عدالتی دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیرف ان کے اقتصادی ایجنڈے کا ایک اہم ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق فیصلے سے رواں سال کیے گئے تجارتی معاہدوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ فیصلے نے نئی حد مقرر کر دی کہ صدر کانگریس کی منظوری کے بغیر کن پالیسیوں کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ حکومت قانون بدلنے کی کوشش کرے گی۔ ٹرمپ کی طرف سے اس فیصلے پر کیا کہا گیا، پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی طرف سے پہلے کیا کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عدالت نے امریکہ کے خلاف فیصلہ دیا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اپنے بارے میں انہوں نے نہیں کہا کہ میرے خلاف فیصلہ دیا، بلکہ انہوں نے کہا اپنے آپ کو امریکہ ظاہر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو امریکہ ثابت کرتے ہوئے، باور کرواتے ہوئے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عدالت نے امریکہ کے خلاف فیصلہ دیا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اب جب کہ فیصلہ آ گیا ہے تو صدر ٹرمپ کی طرف سے اسے سپریم کورٹ کا شرمناک فیصلہ قرار دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد میرے پاس متبادل منصوبہ ہے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ٹیرف کی منسوخی کے اثرات سنگین ہوں گے، ٹیرف ری فنڈ کی رقم دینا ناممکن ہوگا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی میڈیا کہتا ہے کہ امریکی تجارتی پالیسی پر اثرات بھی پڑیں گے۔ جس طرح سے ٹرمپ کے خلاف اس کی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس پر ٹرمپ صاحب آگ بگولا ہوئے ہیں، مشتعل ہوئے ہیں، غصے میں آئے ہیں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو شرمناک فیصلہ قرار دے دیا، لیکن کوئی بھی وہاں پہ جج چکا نہیں گیا۔ کسی جج کو بھی نہیں اٹھایا گیا، نہ ہی جج کے کسی رشتہ دار کو اٹھایا گیا، نہ ہی کسی کے گھر ریڈ کیا گیا، نہ ہی ان کے کمروں میں، ان کے دفاتر میں کیمرے لگائے گئے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، الگ سے ہی ملاقات ہوئی اور اجلاس میں بھی موجود تھے۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کے دوران ان کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے ان کو جفی بھی ڈال لی گئی۔ حالانکہ ایسا پروٹوکول کے مطابق نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اگر بہت ہی زیادہ قریبی تعلقات ہوں تبھی ایسی جفیاں ڈالی جاتی ہیں۔ لیکن شہباز شریف کو ٹرمپ صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو وہ سائیں سمجھتے ہیں جیسے کہ ذل شاہ تھا؟ بڑے جو ہیں وہ ایسے بچوں کے ساتھ کبھی اس کو تھوڑی سی تھپکی دے دیتے ہیں، کبھی تھوڑی سی چپت لگا دیتے ہیں، کبھی ہاتھ پر ساتھ پھیر دیتے ہیں، کبھی بازو سے پکڑ لیتے ہیں، کبھی جفی ڈال لیتے ہیں، کبھی پرے کر دیتے ہیں، کبھی ارے کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی ہمارے وزیر اعظم کو سائیں یا پھر ذل شاہ جیسا ہی بچہ سمجھتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جس طرح سے ٹرمپ پیار کرتے ہیں، اس کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا، جبکہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب ٹرمپ کی طرف سے جب ہی ڈالی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ میرے پسندیدہ شخص ہیں، تو شہباز شریف صاحب نے وہیں پہ تو نہیں ہوٹل میں آ کے ناچنا شروع کر دیا ہو، ہوٹل میں آ کے دھمال ڈالی ہو، ہوٹل میں آ کے لڈیاں ڈالی ہوں، اور کوئی سمجھے نہ سمجھے خواجہ آصف ہمارے وزیر اعظم کو ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا ٹرمپ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی گئی اور واقعی وہ تعریف کے قابل بھی ہیں، جس طرح سے معاملات کو انہوں نے ہینڈل کیا، جس طرح سے انہوں نے ٹرمپ کو بھی شیشے میں اتارا، جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ٹرمپ ایک سخت صدر ثابت ہوں گے، لیکن وہ سخت نہیں، بلکہ جیسے ہی فیلڈ مارشل کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، پہلی ملاقات، دوسری ملاقات، تیسری ملاقات، اور ہر ملاقات پہلی سے بڑھ کر ہوتی ہے اور پاکستان کے لیے وہ راستے نکلواتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف کو وہ ایویں ہی سمجھتے ہیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے ایسے سمجھا جاتا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں خواجہ آصف کا بیان، جس میں فیلڈ مارشل کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تعریف کی ہے لیکن وزیر اعظم کا نام گول کر کے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی طرف سے کئی باتیں کی گئی، جیسا کہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ سہیل آفریدی کی نوکری خطرے میں ہے، اس لیے وہ فورس بنانا چاہتے ہیں اور ایسی فورس حکومت ہی بنا سکتی ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 60 سے 70 بار پاکستان کی تعریف کی ہے۔ بین الاقوامی تقریب میں پاکستان کی تعریف ایک بڑی کامیابی ہے۔ پاک فوج اور آرمی چیف کی صلاحیتوں کا اعتراف فخر کی بات ہے۔ انہوں نے یہاں پہ آرمی چیف کے حوالے سے بات کی، فخر کی بات کی، لیکن شہباز شریف کا نام بالکل نہیں لیا۔
خواجہ آصف نے کہا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کو بیرون ملک یا بنی گالہ منتقل کرنے کی کسی سطح پر کبھی گفتگو نہیں ہوئی۔ ممکن ہے سہولتوں کے حوالے سے بانی کو اپروچ کیا گیا ہو، مارکیٹ میں یہ پروڈکٹ رکھنے کے لیے ڈیل کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اب اس پروڈکٹ کے لیے کچھ نہیں رہ گیا، ڈیل کی باتیں کر کے یہ اپنی دکان کھلی رکھنا چاہتے ہیں۔ کون اپنی دکان کھلی رکھنا چاہتا ہے؟ یہ بیان آتا ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے، عطا طارق کی طرف سے اور پھر جاوید لطیف کی طرف سے۔ سہیل افریدی کے حوالے سے خواجہ آصف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نوکری خطرے میں ہے، انہوں نے نوکری بچانے کے لیے رہائی فورس کا اعلان کیا ہے۔ رہائی فورس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، وفاق کے سوا کوئی فورس بنانا کسی کا استحقاق نہیں۔